وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ فرض نمازیں اور خصوصاً ایام حج میں بحالت احرام کندھے کھول کر نماز پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ جواب یہ ہے، اگر انسان عاجز اور مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن آیت نمبر 16، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اگر کپڑا کشادہ ہو تو اسے اوڑھ لو، اگر تنگ ہو تو اس کا ازار بنا لو، متفق علیہ۔ لیکن اگر وہ دونوں یا ایک کندھے کو ڈھانکنے پر قادر ہے تو علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق ڈھانکنا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں ڈھانکا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کھلا ہوا ہو، متفق علیہ۔ یعنی یہ جواب ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، اگر کندھے کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے کٹ بنین سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کندھے ڈھانکے ہوئے ہونا چاہیے، اور نماز میں جتنا اچھا ہوتا ہے زینت کو اختیار کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور بنی آدم نماز کے وقت میں مسجد میں جب ہم نماز کے لیے آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھے زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز فجر اتنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ وہ بالکل اجالا ہو جاتا ہے، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نماز فجر اجالا ہو جانے پر پڑھو، یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نیز اس حدیث کے درمیان اور اس حدیث کے درمیان جس میں اول وقت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تطبیق کیسے دی جائے گی؟ جواب، الحمدللہ مذکورہ بالا حدیث صحیح ہے، جو مسند احمد اور سنن اربعہ میں بروایت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث نہ تو اس احادیث صحیحہ کے معارض ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلس اندھیرے میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور نہ ہی ان احادیث کے مخالف ہے جن میں اول وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نماز فجر میں اتنی تاخیر کی جائے کہ فجر واضح ہو جائے، اور پھر غلس اندھیرے کے زائل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ مزدلفہ میں فجر طلوع ہوتے ہی فوراً نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس طرح نماز فجر کے وقت کے سلسلے میں دار و مدار تمام احادیثوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ نیز یہ اختلاف محض افضلیت میں ہے، ورنہ نماز فجر کو آخر وقت تک مؤخر کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے۔ یہ جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا تھا کہ جس میں یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی نماز اندھیرا ختم ہونے سے پہلے نماز کو ادا کر لے، کیونکہ اول وقت میں نماز پڑھنا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا افضل اعمال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں بہت زیادہ دیر نہ کرے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سورج نکلنے کا وقت چلا آئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ قمیص چھوٹی اور پاجامے لمبے رکھتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا جواب شیخ نے یہ دیا کہ سنت یہ ہے کہ سارے لباس نصف پنڈلی سے دونوں ٹخنوں کے درمیان تک رکھے جائیں، ٹخنوں سے نیچے ان کا لٹکانا جائز نہیں ہے، یعنی جو لباس ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، صحیح بخاری۔ اور یہی حکم تمام لباسوں کا ہے، خواہ ازار ہو یا پاجامہ ہو یا قمیص ہو یا جبہ ہو یا پینٹ ہو، اور احادیث میں ازار کا ذکر بطور مثال ہے، اس سے تخصیص مقصود نہیں ہے، مگر افضل یہ ہے کہ سارے لباس
نصف پنڈلی تک ہی رکھے جائیں، یعنی مردوں کا لباس، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کا ازار نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، یعنی لباس ٹخنے سے اوپر پنڈلی کے نصف تک ہونا چاہیے۔ باقی جو عورت کا لباس ہے نماز میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک اس کو پردہ کرنے کا حکم ہے، اور اس کے لباس پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تبھی اس کی نماز درست ہوگی۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ان کی نماز کے دوران لباس ہونا چاہیے، اور عام طور پر بھی لباس ان کا ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، اور ٹخنے سے نیچے جو ہوگا وہ گنہگار بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس سے بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث وعید آئی ہے جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے کے عادی رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے لباس کو اپنی زندگی میں چاہے عبادت کرنے کے لیے ہو یا نہ کرنے کے لیے، ہر حال میں آدمی کا لباس صحیح ہونا چاہیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے تلاش اور جستجو کے بعد بھی نماز غیر قبلہ کی جانب پڑھی گئی تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ دیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا ایسے ملک میں ہے جہاں اسے قبلے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے قبلے کی تلاش و جستجو کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ مسلم ملک میں ہے جہاں وہ لوگوں سے پوچھ کر یا مسجدوں کا رخ دیکھ کر قبلہ معلوم کر سکتا ہے تو وہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، نماز اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ جب کسی آسان طریقے سے ہم نماز کا قبلہ معلوم کر سکتے ہیں تو لازم ہے کہ قبلے کو صحیح طریقے سے ہم معلوم کریں۔ آج کل جیسا کہ موبائل کے اندر بھی ایسے ایپ آئے ہیں جس سے ہمیں قبلے کا پتہ چل جاتا ہے، یا ایک مسلم ممالک کے اندر جیسے ہم آئیں تو وہاں مسجدوں سے یا ایک مسلمانوں سے پتہ چل جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پوچھ کر جانچ پڑتال کر کے نماز صحیح رخ پر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر غیر مسلم ممالک کے اندر ہیں یا یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، جیسے صحرا کے اندر کوئی انسان ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور اس کی تلاش اور جستجو کے مطابق اگر وہ ڈھونڈ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز اگر تھوڑا سا بدل بھی جائے قبلے سے ہٹ کر تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ علماء کرام نے یہی بات کہی ہے، جیسے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جدھر بھی تم اللہ کی طرف بارگاہ میں رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اپنے سیدھے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 5 سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، اور کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل اور دلیل موجود ہے کہ زبان سے نیت کی جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے کوئی نماز شروع کرتے وقت میں نیت کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ در حقیقت نیت کی جگہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، متفق علیہ۔ تو نیت کرنا اسلام میں فرض ہے، اور کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کا مقام اور اس کی جگہ دل ہے، اور دل میں جو قصد اور جو اخلاص اور جس مقصد سے عبادت کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے، وہی نیت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں خبر دیتے ہو تو تب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا، جبکہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں چھپائی جانے والی چیزوں کو، دل کی باتوں کو، دل کی دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آدمی کو زبان سے نیت کہنا جب نبی نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، اور امام جس کو مانتے ہیں اس امام نے بھی نہیں کہا ہے،
تو لوگوں زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے۔ لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، جیسے مذہب لوگوں نے بنایا، فرقے لوگوں نے بنائے، جماعت اور مسلک اور مذہب کے یہ بانٹنے کا جو لوگوں کو، وہ کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے نیت کرنا اور نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا، اور اسی طرح سے مختلف اور بھی بدعات ہیں جو لوگوں نے ایجاد کی ہیں، دین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ جب تک عبادت کے اندر دلیل اور ثبوت نہیں ہے اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادتیں موقوف ہوتی ہیں، یعنی توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ اس کے لیے عبادت کو شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا ہو، تب جا کے وہ کام کا آپ کر سکتے ہیں۔